دوستوں تک میری آواز نہیں ہے محدود، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ تمام دوستوں کو یہاں پہ آنے کا سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کی یہ جو میٹنگ ہے اتنی سرد موسم میں، جنوری شروع ہو گیا ہے اور 2025 ختم ہو گیا ہے، 2026 شروع ہے۔ ہم نے پچھلے سال، مجھے یاد ہے کہ ہم نے یہیں پہ پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل جو ہماری تنظیم ہے، یہیں سے ہم نے پچھلے سال اس کا آغاز کیا تھا، اور اس وقت ہم نے ایک تنظیم یہاں پہ کھڑی کی تھی جس کے پریزیڈنٹ جناب رؤف صاحب تھے، چودھری عبدالرؤف صاحب۔ سب سے پہلے تو میں چودھری عبدالرؤف صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے پورا ایک سال ہمارا ساتھ دیا اور تنظیم کے ڈسپلن کا خیال رکھا، اور جہاں پہ بھی ہم نے ان کو ریکویسٹ کی وہاں پہ انہوں نے ہمارے ساتھ شانہ بہ شانہ یہ کھڑے رہے اور ہمارے ساتھ چلے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ ہمارے درمیان آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ باقی بھی وہ سارے پرانے پہلے جو ہمارے ساتھ پہلے دن جو چہرے چلے تھے وہ بھی یہاں پہ ہیں، اور کچھ نئے لوگوں کو آج ہم نے انوائٹ کیا ہے یہاں پہ۔ میں کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ہم کر کیا رہے ہیں، تاکہ جو نئے لوگ آئے ہیں ان کو پتہ چلے کہ ہم وہ تنظیم ہے جو کچھ کر رہی ہے، صرف کھانے نہیں کھا رہی یا جو مہمان آتے ہیں ان کے لیے گیدرنگیں نہیں اکٹھی کرتے، ہم کام پہ بلیو کرتے ہیں۔ پچھلا 2025 جو ہے وہ ہم نے ڈینمارک کے کم از کم کوئی 6-7 کیسز جو ہے نا وہ حل کروا کے دیے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے ویڈیو میسیج ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا کے اوپر لگایا کہ انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے تنظیم کا کہ ہم نے ان کے لیے جو ہے نا وہ ان کے پاکستان میں جو مسائل تھے ان کو حل کروا کے دیا، اور ابھی 4 یا 5 کیسز ابھی کیو میں ہیں جو جن کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہیلپ آؤٹ ہو جائے گی۔ پچھلی تنظیم چونکہ نئی تنظیم تھی، نئے لوگ تھے، ایک دوسرے کو سمجھنے میں بھی ٹائم لگا، اور آہستہ آہستہ پھر جو ہے نا یہ تنظیم اپنے کام کرتی رہی، اور چونکہ یہ ایک جمہوری تنظیم ہے، مجھے لگا کہ کیونکہ میں نے شروع کی تھی یہ 2019 میں، اور چونکہ میں اس کا بانی ہوں اور پوری دنیا میں اس تنظیم کو کھڑا کیا ہے، اس وجہ سے میرے علاوہ تقریباً ہر سال ہر تنظیم میں چینجنگ ہوتی ہے، لہٰذا یہ کوئی ایک انہونی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایک جو پریزیڈنٹ ہے یا اس کی جو کابینہ ہے اس نے آنا ہے اور اس کے بعد اس نے جانا بھی، تاکہ نئے لوگوں کو موقع ملے گا تو وہ نئے ولولے کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ کام کر سکیں گے۔ تو میں تنظیم کی طرف سے، پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل ڈینمارک چیپٹر کی طرف سے، تمام پرانے ساتھیوں کی طرف سے، ہمارے جو موجودہ جو پہلے جو ہمارے پریزیڈنٹ تھے جن کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور آج یہ ہم ایک ڈینمارک کے اندر نا ایک نئی روایت ڈالنے لگے، کیونکہ یہاں پہ جو صدر بن جاتا تھا نا کسی بھی تنظیم کا، چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ سماجی ہو، تو وہ کہتا تھا میری قبر کے اوپر بھی خطبہ لگا دیں کہ پریزیڈنٹ بن گیا جی۔ تو یہ آج ہم نے ایک نئی روایت کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم اس تنظیم کو ہر سال پرفارمنس بیس کے اوپر ہم اس کو دے کے چلیں گے، جو پرفارمنس کرے گا وہ رہے گا، جو نہیں کرے گا اس کی جگہ پہ ہم بندہ رکھ لیں۔ 35,000 لوگ ہیں یہاں پہ، لوگوں کی کمی نہیں ہے، اور ہمیں ایسے لوگ بھی نہیں چاہیے جو بہت زیادہ پہلے ہی سیاسی جماعتوں کے اندر جن کے انوالومنٹ ہے، ہمیں وہ لوگ چاہیے جو کمیونٹی کے لیے درد دل رکھتے ہوں، جن کا کوئی لالچ نہ ہو، مقصد نہ ہو، وہ کہیں کہ صرف میں نے انسانیت کے لیے کام کرنا ہے، تو جو بھی کوئی ان کا کام آئے پاکستان سے ریلیٹڈ، زمین پہ قبضہ ہے یا کسی کے پیسوں کا کوئی لین دین ہے، کسی کا کڈنیپنگ کا مسئلہ ہے، بہت سارے آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر لوگوں کے مسائل ہیں، تو جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم چونکہ وہاں گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، ہمارا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور بالکل کسی بھی جماعت کا لوگ ہو، کسی بھی مسلک کا بندہ ہو، ہمارے لیے سب پاکستانی عزت کے قابل ہیں، اور ہم ہر ایک بندے کا کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ہمیشہ۔ تو آج
میں نے سب سے پہلے جو شکریہ ادا کیا ہے، میں صرف 3 چیزیں آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں جو 2025 میں ہمیں کامیابی ملی ہے اس پلیٹ فارم سے۔ یہ 3 لیٹر سرکاری لیٹر میرے ہاتھ میں ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 3 ملکوں کے پاکستان ریلیٹڈ ہم نے جو ہے نا نادرا کے کاؤنٹر جہاں سے ہمارے آئی ڈی کارڈ بنتے ہیں، وہ 3 کاؤنٹر ہم 3 ملکوں کے ہم نے منظور کرائے، جس میں سب سے پہلے ڈینمارک ہے، اس کے بعد آئرلینڈ ہے، اس کے بعد تنزانیہ۔ تنزانیہ سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم ہر طرف ہیں۔ یہ افریقہ کا ایک ملک ہے، وہاں پہ بھی ملاوی کے لوگوں کو 10,000 لوگوں کو پرابلم تھی، تو ہم نے یہ 3 ملکوں کے لیٹر میں اس لیے لے کے آیا ہوں کہ شاید امبیسی جو ہے نا وہ ابھی یہ لیٹر ایشو نہیں دکھائے گی، وہ اس کے اوپر کام کرے گی۔ جب ان کے پاس بندہ وہاں سے وہ ہائر کر لیں گے، ان کو آفس مل جائے گا یا ان کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائیں گی، تو وہ اس کے بعد اس کو اناؤنس کریں گے جی کہ ڈینش امبیسی کے اندر، پاکستانی ڈینش امبیسی کے اندر اب کاؤنٹر قائم ہو چکا ہے۔ لیکن چونکہ یہ ہماری تنظیم نے کیا ہے، اس تینوں لیٹروں کے اندر میرا اور تنظیم کا ذکر ہے۔ یہ ڈی جی جو نادرا ہے پاکستان کے، لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے وہ آفیسر ہیں، اور یہ انہوں نے ان کے ساتھ جب میری میٹنگ ہوئی اور میں نے ان کو، اور ابھی ہم نے اور بہت سارے لوگ ملکوں کے کروا رہے ہیں جو لائن میں ہیں۔ یہ سب سے بڑی جو 2025 کی یہ کامیابی ہے، وہ یہ آپ کے سامنے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ میں نے فوٹو کاپی کرائی ہیں، آپ سب دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈینمارک سے ریلیٹڈ جو 2-3 لوگ بڑے مشہور ہیں یہاں پہ، جن کے کام بڑے سالوں سے پھنسے ہوئے تھے، وہ بھی ہم نے کلیئر کروا دیے، اور انہوں نے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ اپنے میسیجز جو ہے نا وہ دیے ہیں، اور انہوں نے اپریسیشن دی ہے ہماری تنظیم کو۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے تو 1 سال کی تنظیم ڈینمارک کی، اس کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ آج تک کسی کوئی اتنا بڑا کوئی جو کام نہیں کروا سکا۔ اور میں اس پلیٹ فارم سے میں پاکستان امبیسی ڈینمارک کو بھی ویسے ہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ سر، ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، اب آپ کے حصے کی باری ہے۔ اب آپ چونکہ یہاں آئے ہی پاکستانیوں کے لیے ہیں، پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں، ڈینمارک میں بسنے والے پاکستانیوں کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، اب آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ آپ جلد سے جلد پاکستان گورنمنٹ کو ریکویسٹ کریں اور موفا سے ریکویسٹ کر کے جو بندہ ہائر کرنا ہے، کیونکہ آپ کو نادرا نے لکھ کے دیا ہے کہ آپ کو جس دن ڈیجیٹل سسٹم ڈینمارک کے لیے چاہیے، ہم اس دن آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی امبیسیز کے اندر یہ لیٹر جا رہے ہیں، ہماری بیوروکریسی کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ لیٹروں کو جو ہے نا وہ اس وقت تک دبا دیتے ہیں جب تک اس کے اوپر ان کی مرضی نہ ہو کام۔ میں اس لیے اوپن پلیٹ فارم پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کیا ہے، اور آپ کے حصے کا کام ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ امبیسڈر صاحب سے میری ریکویسٹ ہے، فرسٹ سیکرٹری صاحب سے، اور ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے جو لوگ ہیں جن کے کارڈ 2 سال سے بلاک ہوئے ہوئے ہیں، وہ پاکستان نہیں جا پا رہے۔ یہاں بھی یہ لبنہ لائی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے کارڈ کا مسئلہ تھا، ان کو کہ کتنی دفعہ انہوں نے کوشش کی، ان کا مسئلہ نہیں آیا، ان کو پھر مجھے ناروے بھیجنا پڑا، یہ جا کے ناروے جا کے اپنا مسئلہ حل کروا کے آئیں گے، کیونکہ دیکھیں کتنا سفر ہے، 7 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، جہاز پہ جائیں، خرچہ ہے، ہوٹل میں رہنا ہے، آگے جا کے کام کرنا ہے، پیسے خرچ ہوتے ہیں، ٹائم لگتا ہے، اور ان ملکوں میں رہنے والے لوگ نہ چھٹی کر سکتے ہیں جاب سے، اتنا ٹائم کہاں سے نکالیں؟ تو اس لیے یہ بہت ہی ایک بڑا کام ہے ڈینمارک میں بچنے والے پاکستانیوں کے لیے، کہ اللہ کرے کہ 2026 میں پاکستان امبیسی ڈینمارک اس کے اوپر عمل درآمد کرے، اور فوری طور پہ جو نا یہاں پہ بندے کو لگائیں اور پاکستانیوں کو جو ہے نا وہ مسئلہ آتا ہے۔ ایک تو یہ تھا، دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم آج یہاں پہ کیوں یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں نئی تنظیم کو اناؤنس کرنے کے لیے اگلے 2026 کے لیے، اور جب آپ کو نوٹیفیکیشن بھی ملیں گے تو اس کے اوپر بھی لکھا ہوگا کہ یہ پرفارمنس بیسڈ نوٹیفیکیشن ہے، اگر کسی کی پرفارمنس صحیح ہوگی تو وہ چلے گا، جس کی نہیں ہوگی اس کو کہیں گے السلام علیکم وعلیکم السلام۔ تو میری بس آج اتنی سی بات تھی،
اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کویشچن ہو, کوئی چیز آپ پوچھنا چاہیں تو میں آ سکتا ہوں. 26 کے لیے پریزیڈنٹ پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل ڈنمارک حفیظ الرحمان خان. یہ جناب آپ کا نوٹیفیکیشن ہے. ٹھیک, آپ اگر کچھ کہنا چاہیں جی جی ضرور کہیں, اور آپ تنظیم کے بارے میں بتائیں. بہت بہت کہ شکریہ. کیوں آپ پریزیڈنٹ آپ کو لایا گیا. بہت بہت شکریہ جی. ماشاءاللہ 2025 میں بھی میں وائس پریزیڈنٹ تھا سینئر. جی تو ماشاءاللہ روبا نے بھی اچھے کام کیے ہیں اور ماشاءاللہ طارق بھائی نے بہت اچھے کام کیے ہیں. اور انشاءاللہ 2026 میں بھی ہم کوشش کریں گے پچھلے سال سے زیادہ اچھا کام کریں تاکہ زیادہ ممبر بھی ہوں ہمارے, اور انشاءاللہ ہم اپنے اوورسیز کے لیے زیادہ کام بھی کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو. سینئر وائس پریزیڈنٹ 2026 کے لیے ڈنمارک کے لیے ملک نذیر زیلدہ, یہ ہمارے ساتھ کریں ان کے ساتھی ہیں, اور یہ ڈنمارک میں سینئر وائس پریزیڈنٹ کا نوٹیفکیشن ہے. ملک صاحب کتنا ہے یہ لیجیے, آپ بولیں. بتائیں. ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ. ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਏ. ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ. شہزاد افضل صاحب ہمارے نئے ساتھی ہیں, اور یہ چونکہ پاکستان سے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کب سے کام کر رہے ہیں, تو اس لیے شہزاد افضل صاحب جو ہے نا جی وہ ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں, دوسرے سینئر وائس پریزیڈنٹ ڈنمارک کے لیے 2026 کے لیے. شہزاد صاحب Ja, vi taler dansk. Vi er ikke så gode til Pakistan. اوکے, نیکسٹ گاؤں تو چلے پاکستان. Inshallah. hvad siger du? Tusind tak skal I have, og inshallah jeg er rigtig glad for det, jeg hører om jer. Ja. Og lad os håbe, at vi gør det bedre i år, inshallah. Men du kan forstå alt, hvad han siger i Nudu? jeg forstår Okay, det, der bliver sagt. det er godt. Ja. Tak for det. Selv tak. دوسرے نئے ساتھی ہمارے تنظیم میں نئے ہیں, لیکن ہمارے بہت پرانے ساتھی ہیں, بھائیوں جیسا میرا ہمیشہ تعلق رہا ہے, احترام کا رشتہ رہا ہے. سعید الرحمان خان, یہ 2026 پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل ڈنمارک کے وائس پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ یہ رہیں گے 2026 میں, میں امید کرتا ہوں, اور تنظیم کے لیے یہ اچھے ثابت ہو گیا ہے. صحیح صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی آج یہاں آپ سب کے ساتھ مل کر. ویسے تو سب ملتے رہتے ہیں, لیکن اس تنظیم کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ دن کے داغ سے میاں صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی کاغذ اور محنت کے ساتھ یہاں سب کو اکٹھا کیا. یہاں ڈنمارک میں نہیں, یعنی کہ آل ان دا ورلڈ. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس طرح کے لوگ میاں صاحب کے طرح کے یہ اس وزن کو اٹھا رہے ہیں. تو وہی کہتے ہیں کہ اگر وی ہیو اے گڈ ہینڈز اینڈ گڈ ٹیم ہیئر سو وی ہیو اے گڈ ریزلٹس ہیئر. اور یہ ہماری ٹیم پوری جو ہے ابھی میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ ایسے نہیں بن جاتی, یہ کافی محنت کے ساتھ ہوتا ہے کام, سارا اتفاق سے ہوتا ہے سارا. تو جتنا بھی ہو سکے اتنا ہی کم ہے. تو ہمارے اوورسیز جو پاکستان ہے یہاں ڈنمارک میں جو جس نے بتایا انہوں نے 35,000 ہیں, ان کو سب بچوں کو, بڑوں کو, بزرگوں کو ضرورت ہے اس چیز کی. اور یہ جو کام ہمارے رکے ہوتے ہیں ماشاءاللہ جو انہوں نے بتایا کر کے دکھائے ہیں, رزلٹ میں فالو کر رہا ہوں ان کو سائٹ پہ. اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کے اکیلے کا کام نہیں ہے, آپ سب کی محنت ہے, سب پوری ورلڈ کے جو جتنے بھی ممبرس ہمارے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمیشہ برقرار رکھے اور چلائے رکھے. محنت سے سب اتفاق سے چلیں گے تو سب یہ ایک گڈ ٹیم ورک ہوگی. یعنی کہ ادھر ساتھ ہوگا ایک ہاتھ طاقت میں, تو ادھر بھی رزلٹ طاقت سے ہی ہوگا انشاءاللہ. ہمارے پچھلے سال بھی ہمارے ساتھ تنظیم میں ہماری جنرل سیکرٹری ہر دل عزیز شخصیت لبنہ لائی صاحبہ, کسی کاؤنسلر نہیں ہوں, اور آج تک ان کا ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکا. انہوں نے سب سے زیادہ پاکستانیوں کو ووٹ لیے ہوئے, اور
दोबारा जो इन्होंने काम किया है उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर इनको हम अगले साल 2026 के लिए भी जनरल सेक्रेटरी नॉमिनेट कर रहे हैं। लुबाना साहबा बहुत शुक्रिया आपका, और ये आपका। आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज। मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। कहें, दिल खोल के कहें। मुझे आप लोगों को मैं मुख्तलिफ जगहों से, इदारों से जानती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आप लोग अपने अपने तौर पे आप बाशऊर लोग हैं, आप इस हसास मामले को समझते हैं कि बेशक हमने अपने आप को सेटल कर लिया है, लेकिन पीछे प्रॉब्लम्स हैं। आप इस चीज़ को अहमियत देते हैं क्योंकि दिस इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, आप इस पर टाइम इस्तेमाल करना चाहते हैं, और ज़बरदस्त किस्म की मियां साहब आपने टीम ढूंढी है, शुक्रिया। क्योंकि जितनी अच्छी टीम होगी उतना आसान मेरा काम होगा। मैं ज़रा बाज़ाब्ता किस्म की जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं ऊगल में सीधा बिल्कुल पसंद नहीं करती, जिसके लिए आप अच्छी। और बाकी जो है कि हमारे साथ चूँकि मियां तारक साहब ने ये तंजीम बना के जो यहाँ पे तंजीमी बुत थे उन्हें इन्होंने मस्मार किया। ये एक नई रवायत है कि बिस्टुअल से बोर्ड जो चेंज हो, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही थी, उन्होंने काफ़ी हमें मतलब टीज़ किया या कुछ भी कह लेना, ज़रा निकलना मुश्किल था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में मैं अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूँगी 2025 की, कि उन्होंने कान नहीं धरा उस तरह, तुसी जो कहते रहो। तो है कि होपफुली आप लोग भी मेरे साथ और इनके साथ मिलके उसी तरह अच्छे कामों में हिस्सा लेंगे। मैंने आज एक खातून को बुलाया था, उसके खामन को वफात किए काफ़ी साल हो गए, उसके कुछ वो प्रॉब्लम्स हैं, तो ये कि अब लोगों को आहिस्ता पता चलना शुरू हो गया, अभी चलना शुरू। और जैसे मेरे पे बहुत दबाव था, अच्छा फिर आपने क्या किया, फिर आपने क्या किया, तो मेरा ये जवाब होता था ये पुलिस थाना नहीं है कि रोज़नामचे में मैंने करना है, लेकिन लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ आगे रख रहे हैं। एक उन्हें ट्रस्ट होना चाहिए ना कि हम उस चीज़ को गलत नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये एक पता चलता है कि लोग की आ रहे हैं, कई के लिए हम तैयार होते हैं, कई के लिए ज़रा मुश्किल होता है। आज एक खातून ने आना था, वो आई नहीं है, तो उनकी जायदाद पे किसी ने कब्जा किया, बेचारी को 10 साल हो गए रोते। मैं फिर बाद में हाँ जरूर, थैंक यू। इसमें भी हमारे साथ थे, और मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया के हवाले से जो एनर्जी इस शख्स में है वो डेनमार्क में बहुत कम लोगों में मुझे वो एनर्जी नज़र आती है। मेरी मुराद नईम हैदर से है। नईम हैदर ने पूरा साल सोशल मीडिया के ऊपर हमारी जो एक्टिविटीज़ है उसकी भरपूर तरीके से उन्होंने 2025 में नुमाइंदगी की है, और इसीलिए 2026 में भी हमने उनका साबका ओहदा बरकरार रखा है, और वो हमारे स्पोक पर्सन है 2026 के लिए। नईम साहब आपको मुबारक हो, और आप बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। मन बड़ी खुशी हुई है सारे भरावां से देख के, और ये चीज़ साबित करती है कि असां जदों इत्थे शुरुआत आए सां ते लोकां नूं लगा कि पता नहीं ये 2 दिन की 3 दिन की तंजीम है तो रफू चक्कर हो जाए, और ये लोगों ने चक्किया, लोगों के काम होए हैं अलहमदुलिल्लाह। उसकी बुनियाद से अज तक वो सारा ग्रुप जो माशाल्लाह किया गया एक सिर्फ साल है जी, और अल्लाह पाक सानू सारों इस चीज़ की हिम्मत से इतफाक देवे कि इस तरह जो ना अपने लोगों वास्ते काम करिए, और आपस में मिलजुल के बगैर किसी लालच के, बगैर किसी नफरत की ऐसी चीज़ में ज्वाइन करते। बहुत शुक्रिया। नौजवान नए साथी हमारे ज़ुहैब मुजाहिद, ये आईटी से मुंसलिक है और बड़ा ज़बरदस्त आईटी में काम कर रहे हैं, इसीलिए हमने इनको उसी हवाले से इनके लिए एक ओहदा निकाला है, वो है मीडिया एडवाइज़र का। तो ये पाकिस्तान ओवरसीज़ ग्लोबल डेनमार्क के 2026 के लिए मीडिया एडवाइज़र चुने गए। तो जय साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे ऊपर इतमाद किया, आपने कबूल कर रहे हैं। तो ये अपना नोटिफिकेशन आप लीजिए, थोड़ा सा इतना आ जाए आप अपने जो तासरात है वो
नहमदुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं शुरू सी बात से कहूँगा कि आदम तक मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई, ये मेरे अल्लाह का फजल है, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, मेरे बीवी बच्चों की, मेरे दोस्तों की। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा। और मैं बस यही इरादा करता हूँ इंशाल्लाह कि मैं अपनी पूरी एफर्ट करूँगा 2026 में कि POC ग्लोबल का जो मीडिया हाउस है उसका जितना भी सोशल मीडिया का काम है उसको मैं सही लोगों तक पहुँचा सकूँ, उसकी सही प्रोजेक्शन लोगों तक कर सकूँ। और इंशाल्लाह ताला जो एंड रिज़ल्ट है कि लोग उनको उनके काम हो जाए और वो काम इस तरह हो जाए कि उनको किसी सिफारिश की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि उनको ये पता हो कि एक इदारा है POC ग्लोबल जहाँ वो अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रखते हुए अपने काम करवा सकते हैं और उनके सारे काम जो है वो बग़ैर किसी रिश्वत के, बग़ैर किसी लालच के, फ्री ऑफ कॉस्ट और सिर्फ अल्लाह की रज़ामंदी के लिए वो काम करेंगे। तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं इस सारे सिस्टम का, इस सारी तहरीक का हिस्सा हूँ कि हम एक पाकिस्तानी हैं और हम किसी जमात को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, हम किसी नज़रिए को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपने मुल्क के साथ और लोगों के साथ खड़े हैं। मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच। ये एक आखिरी नोटिफिकेशन है, ये भी हमारे नए साथी हैं और हम आपको सुहेल गौस साहब खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल में। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ 2026 में मिल के काम करेंगे और लोगों के मसाइल हल करने में हमारी मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया। और जो हमारे जो लोग जिनके दिमाग सही नहीं है उनको ठीक करने हैं, ये हमारे एग्जेक्टिव मेंबर हैं डेनमार्क, पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल डेनमार्क के लिए 2026 के लिए। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हुआ था कुछ साल पहले कि हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा हो गया था और उसके बाद हमने ये सोचा था कि हम कभी वापस जाएंगे नहीं। और जब हफीज़ साहब ने बताया था कि ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू है तो फिर से इंशाल्लाह आप मुझे बताइएगा कि कहाँ तक है। इंशाल्लाह आप सबसे पहले आप ख़त्म हो गया फैमिली इन्वॉल्व हो गई थी तो कैसे, लेकिन मुझे मालूम है कि काफ़ी लोगों के साथ मसले हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल हल भी हो रहे हैं, मसले भी हो रहे हैं, हल भी हो रहे हैं। पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, कोई 5 मिलियन वाली आबादी वाला तो है नहीं है, 25 करोड़ लोग हैं, तो वहाँ पे आपको पता है कितने मसाइल है वहाँ। तो अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह हम मिल के काम करेंगे और ज़रूर करेंगे सर इंशाल्लाह। और नोटिफिकेशन मिले हैं आप, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर बंदे के आगे से 5-5 हज़ार फ्रेंड हैं टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। आप अपने अपने जो नोटिफिकेशन और अपने अपने तासुरात जो है ना वो अपने अपने पेजों के ऊपर ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया। और मैं एक ना आप लोगों को हैशटैग बता दूंगा, वो उस हैशटैग को आप लोग यूज़ करके ना तो नोटिफिकेशन जो भी आपने बताना हो वो आप डालिएगा ताकि फिर वो ना वायरल हो जाए। थैंक यू।